السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ چونکہ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اعراب۔ اعراب کسے کہتے ہیں، اعراب کا استعمال کہاں کرتے ہیں، اعراب کیوں ضروری ہیں، یہ سب جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اعراب کہتے کسے ہیں؟ اعراب وہ حرکات ہے جو کسی لفظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ حرکات و سکنات ان علامات مثلا زیر، زبر، پیش وغیرہ کو کہتے ہیں جس سے لفظ کا تلفظ مکمل ہو، مکمل مفہوم سمجھنے یا دوسروں کو سمجھانے میں مدد کرے۔ اعراب ہمیں کہاں استعمال میں لاتے ہیں، اعراب کی کیا ضرورت ہے، اس سب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ علی کل اسکول گیا۔ علی کل اسکول گیا۔ علی کے کلاس میں کل 10 بچے تھے۔ ایک ہی لفظ ہے، علی کے اسکول میں کل 10 بچے ہیں۔ اسی طرح سے علی نے یہ کیا کیا ہے، ایک یکساں حروف ہے، علی نے یہ کیا کیا ہے۔ اسی طرح سے علی کو اپنے بھائی پر دیا آئی۔ علی کو اپنے بھائی پر دیا آئی۔ اسی طرح سے ایک اور لفظ ہے، علی نے کل دکان سے دیا لایا۔ علی نے دکان سے دیا لایا۔ کیا لایا؟ دیا لایا۔ علی نے اپنا سب کچھ اپنے بھائی کو دے دیا۔ علی نے اپنا سب کچھ اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ وہ یکساں الفاظ ہے جو ہمیں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بالکل جداگانہ ہے، بالکل الگ الگ ہے، لیکن ہم ان کو یکساں لکھتے ہیں۔ جس طرح یہاں کل اور کل، اسی طرح سے کیا اور کیا، اسی طرح سے دیا اور دیا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے اور کیا اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو سب سے بڑی بات، سب سے پہلی بات کہ حرکات کیوں استعمال کرتے ہیں؟ حرکات کو ہم لفظ کو واضح کرنے کے لیے، لفظ کے مفہوم کو واضح کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ورنہ کل اور کل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر لکھیں تو کل اور کل میں کوئی فرق نہیں ہے، یکساں الفاظ ہے۔ اسی طرح سے دیا اور دیا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اب یہ فرق کیسے واضح ہوگا، اب یہ فرق کیسے پتہ چلے گی، یہ ہمیں اعراب سے پتہ چلتی ہے۔ جب بھی ہم اس طرح کے الفاظ کا سامنا کرتے ہیں، جب بھی ہمارے پاس ایسے الفاظ موجود ہوتے ہیں جن کو سمجھنے میں کوئی قاری، پڑھنے والا یا لکھنے والا غلطی کرتا ہے یا غلطی کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو ایسے الفاظ پر ہم اعراب کا استعمال کرتے ہیں۔ تو اعراب اس لیے بہت ضروری ہے۔ اب ہم مزید الفاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اعراب کتنے ضروری ہے۔ اب ہم بات کریں گے مختلف الفاظ جن کا تلفظ تقریباً یکساں ہوتا ہے لیکن استعمال یا معنی بالکل ان کا الگ ہوتا ہے۔ تو پہلا لفظ یہاں پر میں لکھا ہے اجل۔ اجل ہم موت کو کہتے ہیں۔ علی کا اجل ایسے ہی لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے لکھا اجل۔ اجل کہتے ہیں اللہ کی شان کو، قدرت کی شان کو۔ اس کے بعد ہم نے لفظ لکھا اعراب۔ اعراب کہتے ہیں گاؤں میں رہنے والے کسی شخص کو، یا بدو اس کو کہتے ہیں، یا ہم اس کو صحرا نشین بھی کہتے ہیں، جو صحرا میں رہنے والا ہو۔ اس کے بعد اعراب، وہ ہو گیا اعراب، یہ ہو گیا اعراب۔ اس میں بڑا فرق ہے، اس میں زیر ہے، کسر ہے، اس میں زبر ہے۔ تو اعراب جو ہے، اعراب ہم کہتے ہیں تلفظ کو صحیح کرنے کے لیے جو اردو کی علامتیں استعمال ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں، اردو کی علامتوں کو ہم اعراب کہتے ہیں۔ اسی طرح سے بسر کہتے ہیں ہم گزر کو یا گزارنے کو، زندگی گزارنا۔ علی آج کل اپنا گزر بسر وہاں ہی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے لکھا بسر اور اس کے بعد لکھا بسر۔ بسرنا کو بولنا، بسرنا ہم کہتے ہیں بول۔ ہم نے لفظ لکھا بل کہتے ہیں طاقت کو، زور کو، شکتی کو۔ تو بل کہتے ہیں زمین کے سوراخ کو، یہ چوہوں کا بل ہے۔ تو اس طرح سے اس کے بعد ہم نے لفظ لکھا حسن کہتے ہیں اچھے کو، صحیح کو، درست کو۔ اس کے بعد ہم نے لفظ لکھا حسن کہتے ہیں ہم خوبصورتی کو۔ حسن اور حسن لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اعراب کا فرق ہے۔ میں یہاں آپ کو یہ الفاظ لکھ کر اعراب کی جو اہمیت ہے اردو زبان میں وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہے لفظ سحر کہتے ہیں ہم صبح کے وقت کو۔ آج کل ہم کہتے ہیں سحر کتنے بجے ہیں، آج سحری کا وقت کیا ہے، وہ یہ سحر ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور سحر ہے، سحر کہتے ہیں ہم جادو کو۔
اللہ بچائے. اس کے بعد دور کہتے ہیں ہم زمانے کو. کس کو؟ زمانے کو. اس کے علاوہ ہے دور کہتے ہیں علیحدہ یا فاصلے پر رکھنا. کسی چیز کو دور رکھنا، فاصلے پر رکھنا. تو اس کے بعد علم. اکثر ہمارے بچوں میں یہ اس چیز کی ناواقفیت ہے. علم لفظ ہے، علم کے ساتھ ہے علم. علم ہو گیا جاننا، علم ہو گیا جاننا، اور علم ہو گیا جھنڈا. تو اس طرح سے ہم نے وہ ایسے الفاظ لکھے جو بالکل اگر ہم اعراب کا استعمال نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اگر ہم یہاں سے اعراب ہٹائیں گے تو ہم کو ان دو الفاظ میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. اگر ہم یہاں سے اعراب ہٹائیں گے تو ہمیں اعراب اور اعراب میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح سے بصر اور بصر میں اگر ہم اعراب ہٹائیں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا. بل اور بل میں اگر ہم اعراب ہٹائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. اسی طرح حسن اور حسن میں اگر ہم اعراب کا استعمال نہیں کریں گے تو لفظ سے اس ایک لفظ سے پورے جملے پر جو ہے اثر پڑے گا، بلکہ جملے کا معنی الٹ پلٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے سحر اور سحر میں آسمان و زمین کا فرق ہے. اسی طرح سے دور اور دور میں بھی بڑا فرق ہے. اسی طرح سے علم اور علم میں بھی واضح فرق ہے. تو ہمیں اردو زبان کا استعمال کرتے وقت ان اعراب کا بڑا خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو تلفظ ہے، تاکہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں یا جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں ہم وہ صحیح سے پڑھیں، صحیح سے اس کا معنی سمجھیں اور صحیح سے ہمارے دماغ میں یہ بات. ہاں، اب ہم بات کریں گے اعراب کی. اعراب میں ہم نے سب سے پہلے لکھا زبر. زبر کہاں استعمال ہوتی ہے؟ زبر کیا ہے؟ زبر کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے. کیا آتی ہے؟ کسی بھی حرف کے اوپر آتی ہے اور اس یہ آدھے الف کی آواز پیدا کر سکتی ہے. کتنی؟ آدھے الف کی آواز پیدا کرتی ہے. اس کے بعد اس کی مثالیں ہیں جہاں، چمن، قلم وغیرہ. زیر کی طرف آئیں گے. کسی حرف کے نیچے استعمال ہوتی ہے. یہ کسی حرف کے نیچے استعمال ہوتی ہے. یہ علامت ہلکی سی ای کی آواز دیتا ہے. ہلکی سی ای کی آواز دیتی ہے. جیسے انسان، رزق وغیرہ. پیش کی بات کرتے ہیں. لفظ کو واضح کرنے کے لیے اوپر استعمال کی جاتی ہے. اوپر استعمال لفظ جاتی ہے. یہ علامت واو ہلکی آواز پیدا کرتی ہے. مثلا اف وغیرہ. یہ لفظ کی ساکن حالت کو ظاہر کرتی ہے. اگر لفظ میں کوئی حرکت نہ ہو تو اس کی ساکن حالت کو دکھانا ہو تو ہم جزم کا استعمال کرتے ہیں. آواز پیدا کرنے شد کا استعمال ہوتا ہے. مثلا بلہ. یہ عام مثال ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں. شدت میں دال 2 بار ہے، اس میں لام 2 بار ہے. الف کو لمبا کر کے پڑھنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. الف کو لمبا کرنے کے لیے استعمال، جیسے آج، عام، آبرو وغیرہ. اس کے علاوہ تنوین کی بات کریں، اس کو ہم 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے طور پر لکھتے ہیں. یہ جہاں پر بھی استعمال ہوتے ہیں نون کی آواز نکالتے ہیں. مثلا خود، مثلا اس کی ایک ایگزامپل خود بھی ہے. ہم لکھتے ہیں تقریباً.
نورن علی نور، وہ علامت جو کسی لفظ کو لمبا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ عام طور پر ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر عقبہ، میں لکھوں گا موسیٰ، ہم لکھتے ہیں معنی۔ ان سب کے لیے ہم کھڑا زبر کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا استعمال اردو میں بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ علامت ہے جو کسی حرف کے نیچے استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ی کی آواز عربی کے الفاظ میں زیادہ تر استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کا استعمال اردو میں بھی بہت سے الفاظ میں ہوتا ہے۔ اس کا استعمال بھی الٹا پیش کا استعمال بھی عربی میں ہوتا ہے، لیکن اردو میں بھی ہوتا ہے۔ اس طرح سے ہم موعود لکھتے ہیں، اس طرح سے ہم الٹا پیش کا استعمال ایسے بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اردو میں بہت ساری ایسی علامات ہیں جن کا استعمال ہم کرتے ہیں، لیکن یہ وہ علامتیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ سب سے اہم علامتیں ہیں اور ان کا استعمال اکثر ہوتا ہے، اور ان علامتوں کے استعمال سے ہم اپنے الفاظ کو درست کر سکتے ہیں، اپنے الفاظ کو الگ الگ کر سکتے ہیں، ان کے مفہوم کو واضح کر، جو اعراب کا یہ کلاس ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ آپ پلیز اس پورے ویڈیو کو اچھے سے دیکھیں، آرام سے دیکھیں، تو آپ اعراب کو بہتر طریقے سے استعمال کرنے میں آپ کو مدد ملے گی، اور آئندہ کے لیے جو آپ کا تلفظ ہے اردو کے حوالے سے وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔